بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس وقت جب میری روح نور ایمان سے منور اور میری عقل معنی اسلام سے آشنا ہوئی تھی، میں ایک کم سن نوجوان تھا جب پہلی بار میری آنکھیں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف یاب ہوئیں تو آپ کی محبت میری رگو پے میں سرایت کر گئی اور میرے پورے وجود پر حاوی ہو گئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس طرح دل و جان سے فدا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے مجھے ہر چیز سے بیگانہ کر دیا۔ چنانچہ میں نے اپنے دل میں کہا، ربی تمہارا بھلا ہو، تم خود کو ہر کام سے فارغ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایسا کرو کہ آپ نے آپ کو ان کی خدمت کے لیے پیش کر دو۔ اگر انہوں نے تمہاری خدمت کو قبول فرما لیا تو تم کو ان کی قربت و محبت کی سعادت سے بہرہور ہونے کا موقع نصیب ہو جائے گا اور تم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کسی تاخیر کے بغیر میں نے اس امید کے ساتھ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں گے، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مایوس نہیں کیا بلکہ اپنی خدمت کا موقع دینے پر رضامند ہو گئے، اور اس روز سے میں سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگا۔ میں ہر جگہ اور ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا۔ آپ جب بھی اپنی نگاہوں سے میری طرف ایک اشارہ فرماتے، میں فوراً تعمیل ارشاد کے لیے حاضر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کسی چیز کی ضرورت کو محسوس کیا، مجھے اس کی تکمیل میں کبھی کوتاہی یا سست نہیں پایا۔ میں دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگا رہتا۔ جب دن ختم ہو جاتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہو کر اندرون خانہ تشریف لے جاتے تو میں بھی واپسی کا ارادہ کرتا، لیکن پھر میں اپنے دل میں سوچتا، ربی کہاں جا رہے ہو؟ ممکن ہے رات میں کسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آ جائے۔ یہ سوچ کر میں وہیں آپ کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور آپ کے گھر کی چوکھٹ چھوڑ کر کہیں جانا گوارا نہ کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتیں کھڑے کھڑے نماز پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ بسا اوقات میں سنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ اسے مسلسل اتنی دیر تک دہراتے رہتے کہ مجھے نیند آ جاتی اور میں سو جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کسی قسم کا احسان کر دیتا تو آپ اس سے بہتر طریقے سے اس کا احسان کا بدلہ چکا دیتے تھے۔ اپنی اس عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خدمات کا صلہ دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک روز مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ربی ابن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مہلت دیجیے تاکہ میں سوچ لوں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے، پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ کوئی حرج نہیں، سوچ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت ایک مفلس جوان تھا، نہ میرے پاس بیوی تھی، نہ مال تھا، نہ مکان۔ دوسرے غریب مسلمانوں کی طرح مسجد نبوی کا چبوترا ہی میرا مسکن تھا۔ لوگ ہمیں مہمانان اسلام کہہ کر پکارتے تھے۔ جب کوئی مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صدقے کی کوئی چیز لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب ہم لوگوں کے پاس بھیج دیتے، اور جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی ہم کو دے دیتے۔ اپنی اس تنگ دستی اور پریشان حال کی وجہ سے میرے دل نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیاوی ساز و سامان مانگ لوں تاکہ اس محتاجی سے نجات مل جائے اور دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی مال اور بیوی بچوں والا ہو جاؤں۔ لیکن میرے دل نے پھر کہا، ربیع بن کعب، تمہارا برا ہو، یہ
دنیا تو زوال پذیر ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اس میں جس رزق کی کفالت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ لازماً تم کو ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نزدیک ایسے بلند مرتبے پر فائز ہیں کہ آپ کی کوئی مانگ نامنظور نہیں کی جا سکتی، اس لیے تم ان سے یہ درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے آخرت کا فائدے کے لیے دعا فرما دیں۔ میں نے اس فیصلے پر اپنے دل میں نہایت اطمینان محسوس کیا۔ پھر جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، ربیہ کیا کہتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت کا آرزو مند ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے۔ تم کو یہ بات کس نے سجھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہجہ تحسین امیز تھا۔ نہیں، اللہ کی قسم، یہ بات مجھے کسی اور نے نہیں بتائی، بلکہ میں اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ پوری کر دوں گا۔ پہلے تو میرے جی میں آیا میں آپ سے دنیاوی مال و متاع مانگ لوں، پھر من جانب اللہ مجھے دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اس کے بعد میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ میرے لیے جنت میں اپنی رفاقت کی دعا فرما دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خاموشی کے بعد فرمایا، ربیہ کیا تم اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز میں نے آپ سے مانگی ہے دوسری کسی چیز کو میں ان کے برابر نہیں سمجھتا۔ میں نے عرض کیا، تب کثرت سجود سے میری مدد فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری درخواست کو منظور کرتے ہوئے فرمایا، اس کے بعد میں پوری جان فشانی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا، تاکہ جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت سے بہرہ ہوں اسی طرح آخرت میں بھی آپ کی رفاقت مجھے حاصل ہو۔ اس بات کو ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو بلا کر پوچھا، ربیہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی چیز مجھے آپ کی خدمت سے غافل کر دے۔ پھر میرے پاس بیوی کا مہر ادا کرنے اور اس کی ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے مال بھی تو نہیں ہے۔ میں نے اپنی مجبوریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی، لیکن آپ نے دوبارہ میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ربیہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا، لیکن جب میں نے تنہائی میں اس بات پر غور کیا تو مجھے اپنے اس جواب پر سخت ندامت و پشیمانی ہوئی، اور میں نے اپنے دل میں کہا، ربیہ تمہارا بھلا ہو، اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دینی اور دنیاوی معاملات کو تم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بخدا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کبھی شادی کی پیشکش کی تو میں اس کو ضرور قبول کر لوں گا۔ اور اس کے کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پھر کہا، ربیہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میرے ساتھ کون شادی کرے گا جبکہ میں ایک تہی دست اور مفلس آدمی ہوں؟ میرے اس جواب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی فلاں بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ میں نے شرماتے ہوئے ان کے پاس جا کر کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس حکم کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنی فلاں لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ انہوں نے پوچھا، اور میرے مثبت جواب کے بعد انہوں نے کہا، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باخدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد اپنے مقصد سے محروم واپس نہیں جائے گا۔ اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہترین لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے میری بات کی تصدیق کی، مجھے خوش آمدید کہا اور
اپنی لڑکی کا عقد میرے ساتھ کر دیا، اب میں ان کو مہر رقم کہاں سے ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو میرے قبیلے کے لوگ تھے، ان کے پاس بھیجا۔ بنی اسلم کے ایک رئیس تھے، بلا کر فرمایا کہ ربیہ کے لیے کھجور کی گٹھلی کے وزن برابر سونے کا انتظام کر دو، اور حسب حکم انہوں نے سونے کی مطلوبہ مقدار میرے لیے فراہم کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو میرے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو لے کر اس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ تمہاری بیٹی کا مہر ہے۔ چنانچہ میں نے اسے لے جا کر اس کے حوالے کر دیا، جس کو انہوں نے قبول کیا اور اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت عمدہ اور کافی ہے۔ میں نے واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں ان سے زیادہ شریف لوگ نہیں دیکھے۔ میں نے جو کچھ ان کو دیا قلیل ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ انہوں نے قبول کیا بلکہ اظہار پسندیدگی کے طور پر یہ کہا کہ یہ کافی ہے۔ اب مجھے ولیمہ کے لیے کچھ رقم ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے ولیمے کے لیے رقم کہاں سے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کہا، ربیہ کے لیے ایک مینڈے کی قیمت اکٹھا کر دو۔ چنانچہ انہوں نے رقم فراہم کر کے میرے لیے ایک موٹا تازہ مینڈھا خرید دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ جو ان کے پاس ہے وہ تم کو دے دیں۔ اور جب میں نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے ایک ٹوکرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اسے اٹھا لو، اس میں جو ہے، اللہ کی قسم ہمارے پاس اس کے علاوہ کھانے کی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ میں وہ مینڈھا اور جو اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس لے گیا۔ انہوں نے کہا، جو سے تو ہم روٹیاں تیار کر دیں گے، البتہ مینڈھا تم واپس لے جاؤ اور اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اس کو گوشت تیار کر دیں۔ میں مینڈھے کو لے کر اور میں نے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو ذبح کیا، اس کی کھال اتاری اور اسے پکا کر تیار کر دیا۔ اس طرح ہمارے پاس ولیمے کے لیے روٹی اور گوشت کا انتظام ہو گیا۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ولیمے پر بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری دعوت قبول فرمائی۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین سے متصل مجھے ایک زمین بھی عنایت فرما دی۔ یوں مجھے دنیا بھی حاصل ہو گئی اور اس کے طلب بھی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھجور کے ایک درخت کے بارے میں اختلاف کر لیا۔ میں نے کہا کہ یہ میری زمین میں ہے اور ان کا کہنا تھا کہ میری زمین ہے۔ آخر کار ہم دونوں کے درمیان بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے ایک ناگوار بات کہہ دی۔ نکلنے کو تو وہ بات اچانک ان کے منہ سے نکل گئی، مگر فوراً ہی ان کو احساس ہو گیا اور اس پر اپنی پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا، ربیع، جواب میں تم مجھے وہی جملہ کہہ کر اپنا بدلہ لے لو۔ لیکن میں نے کہا باخدا میں آپ سے بدلہ لینے کی جرت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا، اگر تم مجھ سے بدلہ نہیں لوگے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تمہاری شکایت کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ بارگاہ رسالت کی طرف ہو گئے۔ پیچھے پیچھے میں بھی چلا اور میرے قبیلے والے یہ کہتے ہوئے میرے ساتھ شامل ہو گئے، انہوں نے پہل کی ہے، تم کو برا بھلا بھی کہا، پھر خود ہی تمہاری شکایت کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا، ارے تم لوگوں کا برا ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ صدیق ہے، مسلمانوں کی بزرگ ترین ہستی۔ تم لوگ واپس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم لوگوں کو دیکھ لے اور ان کی خفگی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفا ہو جائیں، ان دونوں کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بن جائے اور ابھی ہلاک ہو جائے۔ تب جا کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں پہنچ کر سارا واقعہ بیان کیا۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف سر اٹھا کر پوچھا، ربیہ، تمہارا اور ابو بکر کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو وہی بات کہوں جو انہوں نے مجھ سے کہا ہے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ ہاں، تم نے ٹھیک کیا ہے، تم ان کو ہرگز وہ بات
بات نہ کہنا جو انہوں نے تم کو کہی ہے، بلکہ تم یوں کہو اللہ تعالیٰ ابو بکر کو معاف فرما دے۔ آپ نے میری طرز عمل کو سراہا تو میں نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ معاف فرما دے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے، ربی اللہ تعالیٰ تم کو میری طرف سے بہترین اجر دے۔ اور اس وقت ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز آخرت ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں، آمین۔